تقی لوگ، نیک لوگ کامیاب ہیں، کامیابی ہمیں سکون یونیورسٹی سے ملے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، سند مل گئی، رزلٹ مل گیا، یعنی یہ کامیابیاں دنیا کے لیے ہی ہیں، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نوکری اچھی مل جائے گی، کوئی کام اچھا مل جائے گا تو بندہ یعنی کہتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا، مجھے جو ہے انعام ملا، لیکن جس کے بارے میں تمہارا خدا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، یعنی جو پیچھے دل میں یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، دونوں میں وہ کامیاب ہے، تو یہ کامیابی کوئی دنیا کی طرح نہیں ہے آئی تو خواب خیال ختم ہو گیا، بندہ بوڑھا ہو گیا، وہ جو سنتے ہیں، جو رزلٹ ہے، جو بھی ہیں وہ ختم ہو گئے، تو یہ کامیابی جو ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا ساتھ دے گی اور تجھے جنت میں پہنچائے گی، بلکہ یہ وہ کامیابی ہے جس کا رزلٹ جنت ہے، جس کا رزلٹ جنت ہے، اور جنت وہ رزلٹ ہے، وہ کامیابی ہے، زندگی جنت میں، جنت وہ کامیابی، وہ رزلٹ ہے کہ جنت کی نام رزلٹ جب تجھے ملے گا پھر ایسی نعمتیں، ایسی کرم نوازیاں تیرے اوپر ہوں گی جو تیری سوچ سے بھی بالا تر ہے، جنت میں جائے گا، جنت میں زندگی ہے، موت نہیں ہے، جنت میں جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، جنت میں سکون ہے، بے سکونی نہیں ہے، جنت میں راحت ہی راحت ہے، جو تیری خواہش تیرے خیال میں آئے گا وہ نعمت تیرے سامنے حاضر کر دی جائے گی، تیرے ساتھ وہ جنت کے باغات، جنت کی حوریں، جنت کے محلات، ایسی ایسی نعمتیں اور دنیا میں نعمتیں ملے وہ ختم ہو جاتی ہیں، دنیا میں جو بھی ملی، پھل ملے، دولت ملی، کبھی امیر کبھی غریب، کبھی دولت آ گئی، کبھی چلی گئی، کبھی صحت مل گئی، کبھی بیماری آ گئی، کبھی موت، کبھی زندگی مل رہی ہے، لیکن جنت میں نہ تیری زندگی ختم ہوگی، جنت میں تیری جوانی بھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے جوان رہے گا، ہمیشہ کے لیے تجھے جنت کی نعمتیں ملتی رہیں گی، ملیں گی تب جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا، تو پھر یہ جنت کی نعمت تجھے ملے گی اور پھر تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے گا، تو یہ ہے متقی لوگوں کے بارے میں اللہ کے انعامات اور اس کی کرم نوازیاں، تو پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا، کر لیا، یکساں ہے ان کے لیے، چاہے انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان، اللہ فرمائے کہ محبوب جنہوں نے کفر اختیار کر لیا وہ برابر تھے، انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ برابر تھے، وہ ایمان لا یؤمنون نہیں لائیں گے، تو اس آیت مقدسہ میں بعض لوگ یہ تعویلیں اپنے ذہن سے نکال رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ اور ساڑی قسمت میں لکھی کوئی نہیں ایمان، اللہ تعالیٰ ساڑی قسمت میں لکھی کوئی نہیں کلمہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ ساڑی قسمت میں لکھیا ہوتا کہ اسی نماز پڑھنا نہیں دے، جب اللہ نہیں لکھیا تو پھر تسی مگر ساڑے کیوں پائے ہو، بعض لوگ اے طویل جب اللہ فرما رہے کہ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ برابر نہیں، بعض لوگ یہاں سے کیا طویل لکھتے ہیں کہ ہماری قسمت میں اگر نماز نہیں ہے تو رب جی جو قسمت بنائی ہے نا، تو رب جی تو خود ہی قسمت بنائی ہے، پھر رب عذاب دیتا ٹھیک نہیں لگتا، یعنی رب نے ساری جدہ لکھ چڑھیا باسی ساری زندگی بدبخت ہی رہنا ہے، تو یہ طویل لوگوں کی گھڑی ہوئی من گھڑت ہے، کیوں؟ اس کی وجہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ لوگ ہیں، آپ کے پاس دونوں راستے ہیں، ایک جنت کا ایک جہنم کا، ایک نماز والا ایک بے نمازی، ایک برے اعمال والا ایک اچھے اعمال والا، اور
ون کسی ڈنڈا لے کے مطلب اتنے کھڑو جاوے پھر تے تسا جڑا کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے، لیکن اللہ نے دون اختیار دیتا ہے جو راستہ مرضی اپنائے، جنت کا یا جہنم کا، برے اعمال والا یا نیک اعمال والا، تو پھر تو یہ تھا ہوتا کہ رب نے یعنی یہ پابندی نہ دیتی تو تسا انج کیتا تے ٹھیک ہے، آج کی تاکہ تسی مطلب مر جانا ہے، باڑے ہوتے اسے ٹائم فرشتے ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاندے، تو ایسا رب نے بھی پورے قرآن میں نہیں کہا، تو پھر یہ تب بات سجتی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی ساڑھی قسمت وچ کوئی ایمان رب لکھی نہیں، رب ساڑھی قسمت لکھی ہے چھڑی ہے، ایسی گل نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حضور تمہارے پاس تشریف لائے، طیف کی گلیوں میں پتھر کھائے، کون کون سی تکلیف میرے آقا نے حق آپ تک پہنچانے کے لیے برداشت نہیں کی، میرے نبی نے اس رب کی پہچان کروانے کے لیے تمہیں معجزے بھی دکھائے، چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے، سورج کو واپس پلٹا کے دکھایا، اور درختوں کو پاس بلا کر دکھایا، پتھروں کو کلمہ پڑھا کر میرے آقا نے تمہیں اپنے رب کی پہچان کروائی۔ پہچان تو مصطفیٰ ان معجزات سے اپنے رب کی کروا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو شانیں ہیں، یہ جو عظمتیں ہیں، میرے اللہ نے مجھے عطا کر کے بھیجا ہے۔ پھر بھی انسان کہیں گے یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم برائی کی طرف ہیں، تیری قسمت، تو نے اپنی قسمت کو خود برائی کی طرف تبدیل کیا۔ رب کے رسول نے تجھے دونوں راستے دکھا دیے، نبی پاک نے معجزے بھی دکھائے، نبی پاک کے اوپر جو قرآن نازل ہوا وہ پکار پکار کر قیامت تک تمہیں کہہ رہا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو کیوں کہتا ہے کہ میری قسمت میں یہ لکھے ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتے ہر اسٹیشن پہ یا کوئی منڈی باورتی یا پاکستان جو گلے مطلب ہے تساں اے مطلب ہے بھڑے کام بھی کر لیں، چنگے پاس سے بھر کوئی فرشتے ڈنڈے لے کے اور نہیں دیتے ہیں، تاکہ ہر بندے پتہ ہے اے بھڑا کام میں ہے، چنگا کام میں اگر سستی کا شکار ہے کہ یہ تیری اپنی بدبختی ہے، یہ تیری اپنی بدقسمتی ہے، رب نے تیری طرف نبی بھیجا ہے، رب نے نبی معجزات دے کے بھیجا ہے، اور رب نے تیری طرف قرآن کو بھیجا ہے۔ تو پھر تو قرآن کو تو پڑھتا ہی نہیں، تیرا دل کرتا ہی نہیں، تو ساریاں گلاں شیطان دیاں منتا ہے، تو کہتا ہے کہ میری اور قسمت میں جی ایمان کوئی نہیں، یا نماز کوئی نہیں، یا روزہ کوئی نہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ کہہ دینا کہ ہماری قسمت میں ایسا لکھا ہوا ہے، تو یہ جملہ ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا۔ کاش وہ ان چیزوں پر بھی غور کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہمارے پاس آئی، اور قرآن جو ہے وہ دل ہلا دینے والی آیتیں سنا سنا کر تمہیں جنت کی خبر دے رہا ہے اور جہنم سے تمہیں ڈرا رہا ہے۔ تو یہ بھی افسوس ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ پھر کہنا کہ مجھے کفر یا گناہ خاندان، کچھ لوگ آتے نا مولا سی کافران پیدا ہوئے یا اسی بے نمازیاں پیدا ہوئے، یہ من ساڑھی قسمت کافران ساڑھے برسے میں چیزی یاد مطلب خاندان ساڑھا کافر ہے جیسی کہ کو کافر ہو پائے، ایدے میں جو ساڑھا کی قصور ہے رب نے تین عقل دیتی ہے، شعور دیتا ہے، اور ساری مخلوق میں جو تین اشرف المخلوقات بنا کے گلے ہے، تمہیں عقل نہ بھی کچھ سوچنا ہے، تو جنت جہنم نہیں پہچان کرنی ہے۔ تو یہ کہنا کہ میرے ورثے میں برائیاں ہیں، ورثے بدلتے یاد ہیں، چنگے میں جو بھیڑے تھے بھیڑے جو چنگے جب پہنچے تو آپ کہیں کہ یہ ورثے میں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسلام میں نہیں تھے، یا جو ابو جہل ہے نام ہے وہ اسلام میں نہیں آئے، تو یہ کیا رسول اللہ نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا؟ میرے نبی نے حق ادا کیا ہے، وہ اپنی انائیں تکبر لے کے اس پر ڈٹے رہے، اور جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے۔ تو ان چیزوں کی طرف ہمیں خیال رکھنا ہوگا، ہمیں کوئی برائی کی طرف مجبور نہیں کرتا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے کہا کہ محبوب عید مطلب آخر میں یہ فرمایا کہ یہ ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں یہ برابر ہے،
یہ نہ ایمان کوئی نہیں جانا ان گناہ والے پاسے آکڑے حتیٰ کہ ان آکڑے میں ڈنڈا لے کے کسی کوئی نہ جا کے بتوا ادھر نہیں جانا یا ادھر نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی کیفیت پر دونوں راستے دکھائے, جنت کا بھی جہنم کا بھی. اب جو چاہتے ہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں. تو اس لیے قرآن ہمیں آج جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, تو اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. تو پہلے جو ہے وہ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون, وہ اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, سنتے نہیں, دیکھتے نہیں. تو بعض لوگ اس سے بھی یہ تعبیر کرتے ہیں شاید اکھا تو اننے یا دل نہ دینے. تو اس کی تفسیر جو ہے وہ بھی یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے 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 اتنے گناہوں سے آگے نکل گئے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بچہ پیدا کرتا ہے اس کا دل صاف ہوتا ہے, وہ اسلام کی یعنی کیفیت پر پیدا ہوتا ہے, مسلمان پیدا ہوتا ہے. کافر کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا تو بعد میں جب بڑا ہوتا ہے اس کے والدین کی طرف سے جو اسے رہنمائی ملتی ہے, ہدایت ملتی ہے, ہدایت تو اسے نہیں کہہ سکتے بلکہ جو راستہ اس کے والدین اسے دیتے ہیں اسے وہ اختیار کر لیتا ہے. تو برادران اسلام وہ کوئی پیدائشی اندھے یا ان کے دلوں پر مورا نہیں لگی ہے, کوئی ٹھپے لا چڑھے پر تسی ایمان والے پاس سے نہیں آ سکتے. تو اس میں بھی حضرت عالمت جسٹس پیر کرم شاہ نے تفسیر میں وضاحت میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے کرتے اتنے ان کے دل گندے ہو گئے ہیں, ان کے دلوں پر جو ہے وہ غبار گناہوں کی لگ چکی ہے. وہ قرآن سنتے ہیں تو ان پر اثر ہی نہیں ہوتا, یعنی گھٹا غبار جو ہے سڑیاں پلیٹاں میں گھٹا غبار لگ گئے پوری بجلی نہیں دینی. اسی طرح جب دل تے گھٹا کوئی جڑا اڑتا ہے نہیں لگتا, دل پر جب انسان گناہ کر کر کے اتنا گناہوں میں آگے نکل جاتا ہے کہ اس کا دل پر کوئی حضور کی حدیث ہو یا رب کا قرآن ہو تو اثر نہیں کرتا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ